السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد ضیاء الحق انصاری بول رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں بعض علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ناحق مال ہے جو انسان غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط خرید و فروخت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا پینا ممنوع سمجھ لیا، تب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں اور اپنے والدین کے گھروں میں کھاؤ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکمات میں سے ہے جس کا حکم قیامت تک باقی رہے گا، اور کسی نے کہا اس سے مراد غلط بیع ہے، اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ ناحق کھانا ہے جو انسان غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، چاہے وہ ظلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہتھیار کے ذریعے ہو، چاہے وہ خیانت کے ذریعے ہو، چاہے مکر و فریب کے ذریعے ہو، یا لہو و لعب کے ذریعے ہو، یا کھیل کود کے ذریعے ہو، یا غلط خرید و فروخت کے ذریعے سے حاصل کی جائے، ہر صورت میں ناجائز ہے۔ میرے اس قول کے تائید میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد انسان کا اپنی دولت ہے، جو انسان اپنی دولت کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے، اور مذکورہ بالا صورتوں میں ہر صورت ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے وہی پسند کیا جو پیغمبروں اور نبیوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنوں سے خطاب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، کہ اے ایمان والو غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور ہماری دی ہوئی رزق میں سے صاف اور ستھری کھاؤ۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال تلاش کرنا واجب ہے۔ جس نے فرض نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال تلاش کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، لوگ اس کے سر سے اجتناب کرتے رہے، الگ ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ
یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یہ عمل آپ کی امت میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ وقت ایسا ہی رہے گا۔ طبرانی کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کا کسب عمدہ ہو اور کھانا رزق حلال کھاتا ہو اور علم کے ساتھ عمل کرتا ہو اور ظاہر باعزت ہو اور باطن صاف ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہو اور فضول باتوں سے لوگوں سے اجتناب کرتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی کوتاہی اسے نقصان نہ پہنچائے گی۔ پہلا یہ کہ امانت کی نگہبانی کرنا، دوسرا راست گوئی یعنی ہمیشہ سچ بولنا، اور تیسرا رزق حلال تلاش کرنا، اور چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا رزق حلال تلاش کرو، رزق حلال کھاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان اگر حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور وہ انسان جو ہمیشہ حرام کا رزق کھاتا ہے اللہ وہ جہنم کے بہت ہی قریب ہے۔ مسند کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا دین نہیں جس میں امانت نہیں، نہ اس شخص کی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، جس نے حرام کا مال پایا اور اس میں سے کپڑا خریدا اور اس کپڑے کو پہنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی، نماز پڑھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند و بالا شان والا ہے کہ ایسے لوگوں کی دعا مقبول کرے جب تک کہ وہ حرام کا لباس اپنے جسم سے اتار نہیں دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا لگایا اور اس کے ذریعے سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ جسم سے اس کپڑے کو اتار نہیں دیتا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میرے آنکھ اندھے ہو جائیں، منہ گونگے اور بہرے ہو جائیں، میں سنا ہوں اس لیے میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوری کا مال لیا اور اس میں سے کسی نے خریدا تو وہ بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو ایک رسی لے اور جنگلوں کی طرف چلا جائے اور لکڑی خرید کر کے لائے، لکڑی جمع کر کے لائے اور اس لکڑی کو بازار میں بیچے، اس سے بہتر ہے کہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالے۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بچو، رزق حلال تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دنیا دیتا ہے، ہر انسان کو دولت و حشمت دیتا ہے، ہر انسان کو جاہ و حشمت دیتا ہے، لیکن دین اسے دیتا ہے جو دین کو پسند فرماتا ہے، اور جس کو دین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبوب رکھتا ہے۔ بخدا بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل اور زبان اسلام نہ لائے اور اس کے دل اور زبان سے لوگ سلامت نہ رہیں، اور بخدا اس وقت تک مسلمان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل اور زبان اور اس کے کینے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور جس نے حرام کا مال پایا اگر اس میں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، نہ اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس دولت میں بڑھاوا نہیں ہوتا، اور جو اپنے پیچھے وہ دولت حرام کا چھوڑ آیا ہے اس کے لیے ایک جہنم کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائیوں کو نیکیوں سے مٹائی جاتی ہے، خبیث چیز کے ذریعے سے نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اور اکثر لوگ جنت میں جائیں گے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان پہ کنٹرول کیا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا،
وہ جس نے اپنی زبان کی کنٹرول نہیں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے، جو خوف خدا رکھتے ہیں اور رزق حلال تلاش کرتے ہیں، اکثر لوگ وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرات گرامی، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسند کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ ان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا اور 4 چیزوں کو جواب نہ دے سکیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی، اپنی عمر کیسے پوری کی، اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے ساتھ ساتھ کتنا عمل کیا۔ بہقی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیریں اور مٹھاس ہے، دنیا سرسبز اور شیریں ہے، جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے حرام طریقے سے دولت کمایا اور ناجائز جگہ پہ خرچ کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اکثر اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مال کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں تو جہنم ان کے بہت قریب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جہنم کی آگ جب ان کو بھننے لگے گی تو ان کی سوزش، ان کی تیزی کو اور زیادہ کر دی جائے گی۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رزق حلال تلاش کرو، رزق حلال کھاؤ، اللہ اس میں برکت دی ہے، اور گناہوں سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔